الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد انشاءاللہ آج ہم نے برنامج تقریب العلوم میں برنامج متون طالب العلم میں جو ہمارا مقرر ہے الاذکار والآداب، اس میں ہم نے السفر سے ہم نے آغاز کرنا ہے، اور جو سفر کے اذکار ہیں وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، وہ ہم نے پڑھنے ہیں باذن اللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ ان سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اور آج یہاں سے ابتدا ہوگی ما یقال للمسافر عند الوداع۔ جب مسافر کو الوداع کہہ رہے ہیں، یعنی جب وہ جا رہا ہے، جب مسافر جو سفر کر رہا ہے وہ جب جا رہا ہے واپس یا سفر کے لیے نکل رہا ہے، تو اس کو الوداع کہتے ہوئے کیا کلمات کہا جائے گا، کیسے اس کو الوداع کہا جائے گا، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ نام عبد الرافع پڑھیے، بسم اللہ۔ ما يقال للمسافر عند الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا قال له استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عملی کا نام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا ودع احدا، جب آپ کسی کو الوداع کہتے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام امور میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے۔ تو ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین اگزامپل، بہترین نمونہ دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں سکھایا کہ جب مسافر کو آپ نے الوداع کہنا ہے، اس کو خدا حافظ کہنا ہے، اس کو آپ نے رخصت کرنا ہے، تو آپ نے کیا کلمات کہنے۔ اذا ودع احدا، جب آپ کسی کو الوداع کہتے، وداعی کلمات کہتے، قال له، تو آپ اس سے کہتے، اس کو اس طرح دعا دیتے، استودع اللہ دینک، میں اللہ کے پاس بطور ودیعت رکھواتا ہوں تمہارے دین کو۔ استودع اللہ، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں میں، دینک، تمہارے دین کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی چیز بطور ودیعت رکھوا دی جائے، ودیعت کہتے امانت کو، ودیعہ یعنی آپ کی چیز ہے، آپ اپنی چیز کسی کے پاس رکھوا دیں، اس کو کہتے ہیں ودیعہ۔ تو بطور ودیعت میں رکھواتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، دین کا نمبر ایک، تمہارے دین کو، سب سے پہلی چیز، وہ امانت کا، اور تمہاری امانتوں کو، ٹھیک ہے، اس سے مراد تمہارا مال ہے نا، جو مال تمہارا ہے۔ اور نمبر تین، وہ خواتیم عملی کا، اور تمہارے عملوں کے خاتمے کو، تمہارے عملوں کے خاتمے کو، یہ تیسری چیز ہے۔ تو دیکھیں، جب کوئی چیز ودیعت رکھوائی جا رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ودیعت رکھوائی جا رہی ہے کہ اللہ ان تین چیزوں کی حفاظت تو نے کرنی ہے، دین کی، امانتوں کی، اور آخری اعمال کی، یعنی جس پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے، تو یہ تینوں چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کا دین، اس کی امانت، اور اس کے آخری اعمال، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ حاشیہ بھی لکھا ہے، حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ای جعلت دینک، میں بناتا ہوں تیرے دین کو، وہ اہلک، اور تیرے گھر والوں کو، وما ترکتہ من مال، چھوڑا ہے۔ دیکھیں، دین تو دین میں آ گیا، یہ اہلک اور وما ترکتہ من مال، یہ جو دونوں معنی ہیں، یہ کس کا اطلاق ہے؟ امانہ کا، امانت کا نا،
امانت میں گھر والے بھی آ جاتے ہیں اور مال بھی آ جاتے ہیں۔ وآخر عملکا، اور تیرے آخری اعمال کو، تیرے آخری اعمال کو، کیوں؟ لیختم لک بخیر، تاکہ تیرا خاتمہ اچھا ہو۔ آخری اعمال کو کیوں اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تیرا خاتمہ اچھا ہو۔ جعلت کل ذلک ودیعۃ عند اللہ یحفظها لک، میں اس سب کو بناتا ہوں، جعلت کل ذلک ودیعۃ، ودیعت عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، یحفظها لک، جس کو محفوظ رکھے تیرے لیے، تیری ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ چیز مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کا دین محفوظ، اس کے اہل، اس کا مال محفوظ، اور اس کے آخری اعمال محفوظ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے، تو اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چیز، کیا نعمت چاہیے؟ تو اور آپ سوچیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کا اصل میں مسافر کو ہم اور غم ہوتا ہے۔ جو دینی مسافر ہے نا، دیندار آدمی ہے، جب وہ سفر پر نکلتا ہے تو اس کو اسی چیز کا غم اور ہم ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری مال کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آ گئی امانت میں۔ پھر اس کو ہوتا ہے کہ میرا یہ سفر جو ہے میرے دین کے لیے کہیں فتنے کا باعث نہ بن جائے۔ پھر ہوتا ہے کہ اگر میری راستے میں موت آ گئی تو کیا میری موت جو ہے وہ نیک اعمال پر آئے گی، اعمال صالحہ پر آئے گی؟ یہ وہ چیزیں جس کا ایک مسافر کو، ایک دینی مسافر کو ایک خوف، ایک خدشہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم دعا میں یہی باتیں ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ان چیزوں کو کر دیتے ہیں، اور تو پھر مسافر کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں میرے اللہ کے سپرد کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حفاظت ضرور کرے گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد جو چیز کی جائے اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ نعم، آگے پڑھیں، دعا اس سفر، سفر کی دعا۔ سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره اذا خالدا استوى، اذا استوى، یہ جو حمزہ ہے نا، استوى حمزۃ القطع نہیں، حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے ملا کے پڑھیں گے، اذا استوى۔ نعم، إذا استوى على بعيره خالدا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي فقدنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آگے۔ اللهم إنا نسألك في فقرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وإطوي عنا وَطْوِي عَنَّا، وأطوي عنا بوجه ہاں، اللهم أنت الصاحب في صفري وخلفي الصَّاحِبُ في فِي السَّفَرِ، السفر وخلفي في أهلي اللهم إني أعوذ بك من وعث السفر وقابض المنزل فِي وَعْثَاءِ وسوء السَّفَرِ، السفر وقابض المنزل وسوء المنقلب وَكَآبَةِ الْمَنظَرِ، وقابض المنظر وسوء المنقلب في المال وأهله وإذا رجع فالهن وزاد فيهن أيوبون تائبون عابدون آئبون، آئبو، اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، آئبون اور آئبون، آئبون۔ نعم، عابدون تائبون عابدون لربنا حامدون نعم۔ دعاء السفر، سفر کی دعا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على بعیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جو سواری تھی اس پر آپ سوار ہو جاتے، اذا استوى على بعیرہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو جاتے۔ تو دیکھیں یہاں پر استوا آ رہا ہے، استوا علی،
استوا کے بعد جب علا آ جائے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے علا علا وارتفع. علا وارتفع بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے. تو جب آپ اپنی سواری پر بلند ہو جاتے، اذا استوى علی بعیرہ، جب اپنے اونٹ پر اپنی سواری پر بلند ہو جاتے، خارجن الی سفرن، سفر کے لیے نکلتے وقت. تو یہاں سے آپ ایک معنی لے سکتے ہیں کہ اذا استوى، استوا کے بعد جب علا آ جائے تو وہ علا وارتفع کے معنی میں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، علی العرش استوى یا ثم استوى علی العرش. ہاں تو وہاں پہ بھی استوا علی ہے، استوا علی، استوا علی کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. ارتفع، لیکن ایک فرق ہے، یعنی ثم استوى کا معنی یہ کریں گے کہ وہ پھر وہ بلند ہوا عرش پر، لیکن ایک فرق ہے کہ یہاں پر استوا علی بعیرہ، علی بعیرہ اپنے اونٹ پر جب آپ سوار ہو جاتے تو آپ یہ کہتے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پر ہے استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ جب عرش پر بلند ہو جاتا. اور اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہاں پر استوا علی العرش سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی قرار پکڑ لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ وہاں پر استوا علی العرش سے صرف یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر بلند ہو جاتا ہے، یعنی عرش سے اوپر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، عرش سے اوپر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جہت علو کی طرف. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بائن عن الخلق ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے جدا ہے. مخلوق کے اوپر اس نے کوئی سہارا نہیں لیا ہوا، اسے عرش کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ عرش سے بلند ہے اور وہ ویسے مستوی ہے عرش پر جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کما یلیق بشأنہ وجلالہ وعظمتہ. انشاءاللہ اس کی تفسیر انشاءاللہ علم العقیدہ کے اندر زیادہ تفصیل سے آ گئی. تو بس یہاں پہ استوا کا معنی بتانا مقصود تھا کہ استوا کا معنی ہوتا ہے ارتفاع و اعلیٰ، بلند ہونا. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى علی بعیرہ، آپ اپنے اونٹ پر سوار ہوتے، خارجن الی سفرن، نکلتے ہوئے کسی سفر کے لیے. تو یہ جو دعا ہے یہ سفر کی دعا ہے. یہ دعا کیا ہے؟ سفر کی دعا ہے. جب آپ سفر کے لیے جاتے ہیں، سفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لاہور، مثلا آپ لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور شہر کے اندر ہی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو یہ سفر ہے. نہیں، یہ سفر نہیں ہے. سفر وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے شہر سے باہر کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو شرعاً سفر کہا جاتا ہے. تو جب آپ شرعاً سفر کے لیے سوار ہوتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں. اس میں جو سواری کا ذکر آیا ہے اس سے اونٹ ہی مراد لیا جائے گا یا کوئی بھی سواری کہہ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. نہیں، یہ اونٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اونٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی سواری کے ساتھ. جب بھی آپ سفر پر سوار ہو رہے، سفر کے لیے جا رہے ہیں، جیسے جہاز پر جا رہے ہیں، جیسے آپ ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں، کشتی پہ مجھے جا رہے ہیں. یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری کا میں پوچھا وہ اونٹ کا ہی ذکر ہوگا کہ ان کی کوئی بھی سواری ہوگا؟ نہیں، یہاں پر اونٹ مراد ہے، بعیر سے مراد اونٹ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے، مقصود اس سے کیا ہے؟ جب سفر کے لیے سواری پر سوار ہو جاتے، خارجن الی سفرن، کسی سفر کے لیے نکلتے ہوئے، تو آپ کیا پڑھتے؟ کبرا ثلاثن، کبرا تکبیر پڑھتے، اور کتنی مرتبہ؟ ثلاثن، 3 مرتبہ، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ثم قال، پھر آپ کہتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين،
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہذا، اس سواری کو، یہ جو سواری ہے جس پر ہم سوار ہیں، اس کو اس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی ہمارے تابع کر دیا، ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ تو دیکھیں جس طرح جانوروں کو اللہ تعالیٰ، جس طرح اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ انسان کے مسخر کر دیتا ہے، کنٹرول میں کر دیتا ہے، وہ اس پر رائڈ کرتا ہے، اس پہ سوار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آج کل کے بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عقل نہ دیتا، سوچ سمجھ نہ دیتا، تو ہم اسے کیسے بناتے، ہے نا؟ تو پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے لیے۔ وما کننا لہو مقرنین، اور نہیں تھے ہم لہو مقرنین، اس کو قابو میں کرنے والے۔ یہ دیکھیں، یہ مقرنین کا حاشیہ پڑھیں۔ مقرنین کا معنی انہوں نے کیا کیا ہے؟ مطیقین، اس کی طاقت رکھنے والے، یعنی ہم اس کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹرول میں لے آیا ہے۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے بلبوتے پہ اپنے کنٹرول میں لے آتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف ہی البتہ لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں، اس سفر سے، سفر جو دنیا کا سفر ہے اس سے آخرت کا سفر یاد آ گیا۔ دیکھیں، ایک ہے السیر فی الدنیا، السیر فی الدنیا، دنیا میں چلنا۔ یہ جو دنیا میں چلنا ہے یہ یاد کراتا ہے کس چیز کی؟ السیر الی اللہ، اللہ تعالی کی۔ یہ السیر فی الدنیا یہ ہمیں لے جاتی ہے السیر الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ ایک تو ہمارا یعنی اس میں عقیدہ ہے نا کہ ایک ہمارا یہ سفر ہے، میں لاہور سے پشاور جا رہا ہوں، میں لاہور سے سیالکوٹ جا رہا ہوں، میں لاہور سے کراچی جا رہا ہوں، میں لاہور سے عمرے کے لیے سعودیہ جا رہا ہوں، ایک یہ سفر ہے۔ لیکن ایک اور سفر بھی ہے نا، کہ میری روح نے میرے جسم سے نکلنا ہے اور آسمان کی طرف چڑھنا ہے۔ جب موت کے فرشتے آتے ہیں، روح کو قبض کرتے ہیں، تو یہ روح جو ہے، اس کے دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا یہ خوشی سے نکل آتی ہے، یا یہ چیختی ہے، چنگارتی ہے، یہ نہیں نکلنا چاہتی، اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ پھر دو سفر ہونے، ایک ایک نیک روح کا سفر ہے، ایک بد روح کا سفر ہے۔ تو یہ آخرت کا سفر جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ ہاں، نیک روح کا ہر آسمان پہ استقبال ہوگا، فرشتے اس کو خوشبوؤں والی کفن کے اندر لپیٹیں گے، اور اس کو دعائیں دیتے ہوئے اور اچھے کلمات کہتے ہوئے آسمان دنیا تک لے کے جائیں گے، وہاں پہ اس کو مرحبا مرحبا کہا جائے گا، ایسے ساتویں آسمان تک اس روح کو پورے پروٹوکول سے لے کر جایا جائے گا۔ تو یہ سفر ہے، اور ایک دوسرا سفر ہے۔ تو یہ جو آخرت کا سفر ہے وہ فوری طور پر یاد آ جاتا ہے انسان۔ پھر آخرت کے سفر میں ایک برزخ کی زندگی ہے، پھر ایک میدان حشر کا مرحلہ ہے، پھر میزان کا مرحلہ ہے، پھر نامہ اعمال کی تقسیم ہونے کا مرحلہ ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب کا مرحلہ ہے، پھر پل صراط سے مرور کا مرحلہ ہے، اس پر گزرنے کا مرحلہ ہے، پھر قنطرہ کا مرحلہ ہے، جو پل صراط اور جنت کے مابین ایک مرحلہ ہے، اور پھر جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک لوگوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے انہیں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ تو وہ نعمتیں ہیں جنت، تو وہ سفر یاد آتا۔ اللہم، اے اللہ، انا نسألک، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، فی سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں،
کس کا؟ نمبر 1، اب آپ نے نوٹ کرنی ہے دعائیں. نمبر 1، البر، نیکی کا، والتقوی، اور تقوی کا. ویسے جب بر کا لفظ آ جائے، نیکی کا لفظ آ جائے تو تقوی کو شامل ہوتا ہے، اور جب تقوی کا لفظ آ جائے تو بر کو شامل ہوتا ہے. لیکن جب یہ اکٹھے آ جائیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوگا. تو بر سے مراد ہے فعل الطاعات، نیکیاں کرنا، اور تقوی سے مراد ہے کہ اجتناب المحظورات، ممنوع کاموں سے بچنا. تقوی سے یہاں مراد کیا ہے؟ ممنوع کاموں سے بچنا. دو باتیں ہو گئی، دو سوال ہو گئے. نمبر 3، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور ہر ایسے عمل کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ما ترضا، جس سے تو راضی ہو جا، جس سے تو راضی ہو جائے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں ویسے تو ہر نیکی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ہر گناہ سے بچنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لیکن پھر بالخصوص بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے اسباب، وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. میں آپ کو ایک چھوٹا، بعض دفعہ عمل بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. جیسے سواک ہے، منہ کو صاف رکھنا، منہ کو صاف رکھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، سواک منہ کو پاک رکھتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، رب کو راضی رکھتی ہے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ. تو وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا؟ اللہم، اے اللہ. نمبر 4، ہون علینا سفرنا ہذا. ہون کا معنی ہوتا ہے خفف، آسان فرما دے. یہ دیکھیں ادھر حاشیے میں بھی لکھا ہوگا، حاشیہ دیکھیں. خفف علینا مشاقہ، سفر کی جو مشقتیں ہیں وہ ہم پر کیا کر دے؟ آسان فرما دے. ہون علینا سفرنا ھذا. تو یہ چوتھا سوال ہو گیا. سفر میں کیا ہوتی ہیں؟ سفر حدیث میں قطعۃ من العذاب، قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. آپ سفر میں جائیں نا تو آپ بے چین رہتے ہیں، آپ کو سکون نہیں ملتا. سفر کوئی راحت کی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں جائیں گے، وہاں پہ ٹریول کریں گے اور ریلیکس کریں گے اور کیا کہتے ہیں ہمیں سکون ملے گا. یہ صرف خام خیال ہے، ذہن کا، یہ ذہنی سوچ ہے. جب بھی کسی چیز میں ٹریولنگ انوالو ہو جاتی ہے نا، سفر کرنا انوالو ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کو انگلش والا سفر بھی کرنا پڑتا ہے. سفر میں سفر ہوتا ہے، سفر میں آپ کو پریشانی، تکلیف اور ٹینشن اور مشقت، حالات کا درست نہ ہونا، ہر چیز کا آپ کے موافق نہ ہونا، ایسا ضرور پیش آتا ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے. اسی لیے سفر میں شریعت نے بہت ساری رخصتیں دی ہیں. اس میں سے ایک رخصت کیا ہے؟ نمازوں کو آپ قصر کرتے ہیں، اس میں نمازوں کو جمع کرتے ہیں. اسی طریقے سے فرضی روزوں تک میں شریعت نے رخصت دے دی ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ ان کو بعد میں رکھ لیں. یعنی شریعت نے اس میں رخصتیں دی ہیں. اس لیے کیوں رخصتیں دی ہیں؟ کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، سفر میں مشقت ہوتی ہے. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا. اس کے بعد کیا ہے؟ وطوی. وطوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور لپیٹ دے، اور لپیٹ دے، کم کر دے. آگے پڑھتے ہیں. وطوی عنا بعدہ، اور لپیٹ دے، کم کر دے ہم سے اس کی دوری، سفر کی جو دوری ہے وہ ہم سے لپیٹ دے، کم کر دے. دیکھیں یہ 5ویں دعا ہے، وطوی عنا بعدہ، سفر کی دوری ہم سے کم کر دے. ای
حاشیہ دیکھیں، قرب لنا بعد هذا السفر، اس سفر کا جو بعد ہے، دوری ہے، وہ ہمارے لیے قریب کر دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قریب کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو، اس کے اندر دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے، وقت میں برکت، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھٹکنے سے بچا لے۔ بھٹکنے سے بچا لے، یعنی آپ نے جانا ہے، مثال کے طور پر آپ صحیح راستے پر چلیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ مختصر ترین راستہ آپ کو سجھا دے، مختصر ترین راستہ آپ کو بتا دے، یعنی کسی طریقے سے آپ کو پتا چل جائے کہ سب سے شارٹیسٹ راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ راستے کو آپ کے لیے سکیڑ دے، راستے کو سکیڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کے لیے راستے کو واقعتاً چھوٹا کر دیتا ہے، راستے کو واقعتاً چھوٹا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اور ایسا ممکن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، اس کی قدرت سے بھی بعید نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، اللہم اے اللہ انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، یہ دعا ہے، لیکن یہ دعا اس میں مضمر ہے، اس میں دعا صراحتاً نہیں ہے بلکہ مضمرن ہے، یعنی اللہم اے اللہ، انت الصاحب، تو صاحب ہے، صاحب، صاحب کسے کہتے ہیں؟ ملازم کو، یہ اردو والا ملازم نہیں ہے، یہ عربی والا ملازم، ملازم کا معنی ہوتا ہے آپ، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا۔ تو اے اللہ تو سفر میں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے، سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہلی، اور تو ہی گھر میں جو ہے وہ خلیفہ ہے، یعنی ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا تو ہی پرسان حال ہے۔ ہاں، یعنی اس میں کیا دعا ہے، اس کے اندر کیا دعا مصیب پوشیدہ ہے؟ اس میں دو دعائیں پوشیدہ ہیں، چھٹی اور ساتویں دعا۔ چھٹی دعا یہ ہے کہ اللہ تو اس سفر میں ہمارا ساتھی ہے، ہماری تو حفاظت کرے گا اس سفر میں۔ یہ دیکھیں نیچے حاشیہ دیکھیں، حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ انت صاحب فی السفر ای الملازم لنا فی السفر بالعنایت والحفظ، تو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہے بالعنایت والحفظ، خیال رکھنے کے اعتبار سے اور حفاظت کے اعتبار سے۔ والخلیفۃ فی الاہل کا معنی کیا لکھے؟ ای تحفظ اہلی فی غیبتی، میرے پیٹ پیچھے سے تو میرے گھر والوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے پیچھے اس کے گھر والوں میں خلیفہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کے گھر والوں میں اللہ تعالیٰ انسان کا نائب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی میں اپنے گھر والوں کو کس کے سپورٹ کر کے ہوں؟ اللہ تیرے سپورٹ کر کے ہیں، تو حفاظت کرنے والا ہے میرے۔ تو ہے تو یہ خبر، اس کا جو ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ ان دونوں کلمات کا وہ کیا ہے؟ خبر، لیکن یہ اپنے اندر جو ہے وہ دعا کا معنی لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر پناہ ہے، پناہ بھی دعا ہے، 8ویں دعا، اللہم اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من وعثاء السفر، کیا کہتے ہیں وعثاء السفر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ حاشیہ دیکھیں، مشقتی ہی، ای مشقتی، سفر کی مشقتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وعثاء السفر۔ یہ 8ویں دعا ہوگی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقتوں سے، وَكَآبَةِ الْمَنظَرِ،
کعبۃ المنظر کسے کہا جاتا ہے؟ قبحی، قبیح منظر سے، کہ میں قبیح منظر دیکھوں اس سفر میں، یہ 9ویں دعا ہو۔ وسوء المنقلب فی المال والاہل، یہ 10ویں دعا ہو۔ اور برے لوٹنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے مال کی طرف اور اپنے گھر والوں کی طرف، کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف اور اپنے مال کی طرف اس حال میں لوٹوں کہ وہ لوٹنا برا ہو، میں برائی دیکھوں تب۔ یہ دیکھیں، یہ حاشیہ دیکھیں، منقلبی کا معنی کیا الرجوعی، برا پلٹنا مال کی طرف اور اہل کی طرف۔ تو آپ دیکھیں ان کلمات میں 10 دعائیں ہیں۔ کتنی دعائیں ہیں؟ 10 دعائیں ہیں۔ تو ان کو یاد کرنا چاہیے، بہت پیاری دعائیں ہیں، بہت جامع دعائیں، اور جب سواری پر بیٹھے سفر کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ وَإِذَا رَجَعَ، اور جب واپس پلٹتے، جب واپسی کا سفر ہوتا، یعنی آپ کسی دوسرے شہر گئے، اب دوسرے شہر سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں نا، واپسی کا سفر ہے، تو یہی کلمات کہیں، قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ، اور ان میں کیا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے جو آگے میں لکھوں گا، آگے ہم پڑھیں گے۔ آئبونا، یا اس کو آپ آئبونا بھی پڑھ سکتے ہیں، آئبونا یا آئبونا۔ آئبونا کا کیا مطلب ہے؟ حاشیہ دیکھیں، آبا یعوب اوبتن، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا۔ آئبونا ای راجعونا، پلٹتے ہوئے، آئبونا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ میں لوٹتا ہوں اس حال میں کہ میں پلٹ رہا ہوں، پلٹ رہا ہوں۔ تائبونا، توبہ کرنے والا ہوں۔ عابدونا، عبادت کرنے والا ہوں۔ لربنا، اپنے رب کے لیے ہی۔ حامدونا، حمد کرنے والا ہوں، تعریف کرنے والا ہوں۔ تو جب انسان لوٹ رہا ہے تو اس میں یہ ساری صفات ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اب رجوع ہے نا واپس اپنے بلد کی طرف، اپنے شہر کی طرف، تو اس رجوع کے اندر بھی ایک معنی ہے کہ میں اپنے بلد کی طرف تو لوٹ رہا ہوں، اس سے پہلے میں اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ ہاں، اوبا اور توبہ، اوبا اور توبہ کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر رہا ہوں۔ آئبونا، اس سے جو اواب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اواب۔ ہاں، نعم العبد انہ اواب، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تعریف میں کہا ہے کہ وہ بڑا اچھا بندہ تھا، وہ اواب تھا۔ اواب، اواب وہ بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرتا ہے۔ اور تائبونا، جو کثرت سے توبہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تواب۔ ہاں، اور عابد، ہاں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور حامد، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو بندہ جب واپس لوٹ رہا ہے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے، نمبر 1 اوبا کی، نمبر 2 توبہ کی، نمبر 3 عبادت کی، اور نمبر 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آپ مسلسل کہا کرتے تھے، یہ آپ مسلسل کہا کرتے تھے، آئبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون، یہ آپ مسلسل کہا کرتے تھے۔ نعم، آگے پڑھیں، اذا صعد او هبط، یہاں سے إذا صعد أو هبط في طريق سفر. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحانا. نعم، جب سفر کے اندر، اذا صعدہ، جب کسی اونچی جگہ پہ چڑھیں، یعنی کسی پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، کسی پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، ایسا راستہ ہے، او ہبطا، یا اتر رہے ہیں، نیچے کو اتر رہے ہیں، ڈلوان ہے، فی طریقی سفری، سفر کے راستے میں، تو اس وقت کیا پڑھیں گے؟ اب حدیث میں ہے، قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا اذا صعدنا، جب ہم اونچائی کی طرف چڑھتے تو کبرنا، ہم تکبیر کہتے،
وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، اور جب ہم نیچے اترتے تو ہم تسبیح کہتے. اب دیکھیں اس میں بڑی معنوی مناسبت ہے کہ یہ اونچائی ہے، لیکن یہ سب سے بڑی اونچائی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. اور جب نیچے اتر رہے ہیں تو نیچے اترنا پستی کی طرف جانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں ہر چیز کو دین کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سفر میں اوپر چڑھنے کو بھی نیچے اترنے کو بھی. ہم سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اونچی جگہ آتی ہے کہ آپ کو گاڑی کو اونچائی کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے، تو آپ وہاں پہ تکبیرات بلند کریں. پہاڑی راستہ ہے، اوپر کو جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے جائیں، اور جب نیچے کو اترے ہیں تو سبحان اللہ کہتے جائیں. نعم. اذا اسحر المسافر، جب مسافر، ہاں، سحری کا وقت، جب سحری کا وقت پالے مسافر تو اس وقت کیا کرے. نعم. إذا أثر المسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسفر يقول سمع سامع بحمد لله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأنزل علينا عائدا بالله من النار. نعم سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کان فی سفر، جب آپ کسی سفر میں ہوتے، وہ اسحرا، اور آپ سحری کا وقت پاتے. کیا مطلب ہے؟ ای دخل فی وقت السحری، سحری کا وقت ہو جاتا، وہو ما قبل الفجری، اور وہ فجر سے پہلے کا تھوڑا سا وقت ہے. سحری کا وقت جو وقت السحر ہے وہ فجر سے پہلے تھوڑا سا وقت ہے، جیسے تقریباً اتنا وقت کہ جس میں انسان 40-50 آیات پڑھ سکے. اتنا وقت جو ہے، ویسے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سحری کا وقت نصف اللیل کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی آدھی رات کے بعد سحری کا وقت ہے. لیکن وقت السحور کے بارے میں جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت السحر ہے، اور اسی وقت میں سحری کھانا سب سے افضل ہے. تو اذا کان فی سفر و اسحرا، جب آپ سحری کا وقت پاتے اور سفر میں ہوتے، یقول، آپ کہتے، سمع سامع بحمد اللہ، سمع سامع بحمد اللہ، سن لیا سننے والے نے اللہ تعالیٰ کی حمد کو. ہاں، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات بیان کریں وہ سننے والوں کو سن لینے چاہیے. جو ہم ایسے اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں کہ لوگ بھی گواہ ہیں، اس کے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں. وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، یہاں پہ بلا سے مراد امتحان نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، بلکہ انعام ہے. بلا کا لفظ جو ہے نا وہ انعام کے، نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا انعام تھا. بعض اہل علم نے وہاں پر سورہ بقرہ میں بلا کا ترجمہ نعمت سے کیا ہے. تو وہ حسن بلائہ علینا، اور اس کے بہترین انعام کو ہم پر، یعنی ہم اس کے جو بہترین انعامات کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کی حمد کرتے ہوئے، اس کو سن لیا ہے سننے والے نے. دیکھیں اسی لیے انہوں نے حاشیے میں معنی کیا ہے، لیسمع السامع حمدنا للہ واعترافنا بحسن انعامہ، چاہیے کہ سن لے سننے والا ہماری حمد کو جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین انعامات کا جو ہم اعتراف کر رہے ہیں، سننے والے کو چاہیے کہ سن لے. ربنا، اے ہمارے رب، صاحبنا، ربنا صاحبنا، اے اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا، یہ جو سفر ہے اس میں تو ہمارا ساتھی بن جا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں، سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا، یہ کیا ہے؟ توسل ہے، یہ وسیلہ ڈال رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے، اس کی ثنا کر کے، اور ربنا صاحبنا یہ پھر طلب ہے، یہ دعا آ گیا، پہلی دعا، ربنا صاحبنا، اے اللہ تو اس سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، ای کن صاحبا لنا فی سفرنا تحفظنا فیہ، اس سفر میں تو ہمارا ساتھی بن جا کہ تو ہماری حفاظت کر اس سفر میں. نمبر 2، دوسرا سوال، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، اور ہم پر انعامات کر، ہم پر اپنا فضل نازل فرما.
کیا مطلب ہے افضل علینا کا؟ انعم علینا، ہم پر نعمت فرما۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ عائذم باللہ من النار، پناہ مانگتے ہوئے، پناہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی، من الناری، آگ سے، اللہ تعالیٰ کی آگ سے پناہ مانگتے ہوئے۔ یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس حال میں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری حالت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے اس کی پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جب سفر میں سحری کا وقت ہو جائے، آپ سفر میں، مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دعا کیسے پڑھنی چاہیے۔ آپ لاہور سے نکلے، فرض کر لیں لاہور شہر سے آپ نکلے اور آپ کراچی جا رہے ہیں، اور رات کو آپ سوار ہوئے ہیں، اور کراچی آپ نے پہنچنا ہے فجر کے وقت میں، تو رات کو آپ یہاں سے سوار ہوئے ہیں، جہاز میں آپ بیٹھ گئے، راستے میں سحر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اب آپ کو جہاز میں یہ دعا پڑھنی ہے، سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے کلمات ہیں، لیکن ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ یاد نہیں کرتے اور ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور آپ خود سوچیں کہ جو اس سے محروم رہا، جس نے اپنی پوری زندگی میں دعائیں نہیں سیکھی، وہ کتنی بڑی خیر سے محروم رہ گیا، کتنی بڑی خیر سے وہ محروم رہ گیا، اور کتنی بڑی خیر اس نے کھو دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آج بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد آگے کی کلاس میں پڑھیں گے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔